أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام حمدك اللهم على جزيل الأنعام الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النباس واللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ایک مرتبہ محمدی درود کی تلاوت فرما دیجئے طب نازا پہ ناگوار نہ ہو تو تھوڑا قدم بقدم بلا فصل ہوتے جائیے درود کو اپنی زبانوں پہ پھر جاری فرما دیجئے آگے تشریف لائیں گے تو آپ کا شکر جملہ مرحومین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے اپنے شہداء ملت جعفری حاضرین کے مرحومین کے لیے تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد کے لیے ایک مرتبہ پھر درود کا سہارا عطا فرمائیں واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی بن ابی طالب تشریف فرما ہے عالم یکتائی میں عرصہ تنہائی میں جب کاف تھا نہ نون تھا نہ عشق نہ جنون تھا نہ شور تھا نہ سکون تھا نہ سناٹا تھا جھیل کا نہ شور تھا دریاؤں کا یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب بات تھی نہ وقت تھا بھی نہ تھا پر وہ تھا وہ عالم تنہائی میں ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ مجھے تنہائی میں پیار ہو گیا معبود پیار کے لیے تو دو چاہیے ایک جو کرے دوسرا جس سے کیا جائے تو وحدہ لا شریک تھا تجھے کس سے پیار ہوا فرمایا احببت ان اعرف مجھے پیار ہوا اس سے کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت نور محمد میں نے خلق کر دیا مصطفیٰ کا نور آج میرا موضوع شان رسالت ہے سنی شیعہ اجتماع ہے آج اس کی زبان سے نبی نہیں سنیں گے جو 40 سال کے بعد کبھی کبھی نبی سے ملے ہو اس سے نبی سنیں گے جو اس وقت بھی نبی کے پاس تھا جب وقت بھی نہیں تھا آج امامیہ سے سنو کہ نبی کیا ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا لا یکمل ایمان مرئن الا ان یکون ولدہ ومالہ ونفسہ ووالدہ احب الیہ منہ فرمایا اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ مال و متاع نفس و جان عزت و آبرو ان سب سے زیادہ اسے محمد عزیز نہ ہو
لہذا شان رسول میرے مذہب کا حصہ ہے، شان رسول میری جان ہے۔ میں آج رسالت مآب اس دور سے سنانا شروع کرنے جا رہا ہوں کہ جس دور میں نہ میں تھا، نہ آپ تھا، نہ کائنات تھی، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب تھا، اور اس کے عشق میں اللہ کائنات سجا رہا تھا۔ فخلقت نور محمد، میں نے ایک نور بنایا، ثم شققت ذلک النور بنورین۔ یہ روایت جا کے مرحوم طباطبائی نے اس کی سند کے اوپر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ روایت مستفیضہ سند کی صحیح روایت ہے۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، بہار کے اندر موجود ہے، اس سے پہلے بصائر کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت، تقریباً 17 کتابوں سے تو میں نے خود پڑھی ہے۔ روایت کے فکر ہے اللہ نے نور بنایا، کیوں؟ تاکہ وہ نور دنیا میں بتائے کہ میں کیا ہوں، یعنی کل مقصد تخلیق مصطفیٰ معرفت پروردگار۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نور بنایا، اس نور کو دو نیم کیا، ایک کا نام مصطفیٰ، دوسرے کا نام مرتضیٰ۔ ثم اشتققت ذلک فجعلتہ بشقین، پھر اسے دو نیم کیا، ایک کا نام حسن رکھ دیا۔ اب یہ روایت پھر ہماری دعا میں پڑھی جاتی ہے، میں اصل روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا ثم اشتققت اسماءہم باسمائی، میں نے ان انوار کے نام اپنے نام سے جوڑ کے رکھ دے۔ فقلت لہم، میں نے کہا انا المحمود فانت محمد، میں محمود ہوں تو محمد ہے۔ محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد کہتے ہیں جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، بڑا تو تو ہے، محمد تجھے ہونا چاہیے تھا، محمود رسول کو ہونا چاہیے تھا۔ بھئی محمود وہ جس کی تعریف ہو، محمد وہ جس کی زیادہ تعریف ہو۔ اللہ نے اپنا نام رکھا تعریف والا، رسول کا نام رکھا جس کی بہت تعریف ہو۔ یہ سوال حضرت آیت اللہ طباطبائی نے اس کے جواب میں فرمایا، کیوں اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا اور کیوں مصطفیٰ کا نام محمود نہیں رکھا؟ اس لیے کہ ساری کائنات بھی مل کے اس کی تعریف کرے تو وہ بڑا ہے، تعریف چھوٹی ہے، اور محمد کی تعریف وہ کر رہا ہے جو محمد کا بھی خالق ہے۔ لہذا تھکاوا نعرہ لگائے، آپ نے شان رسالت سنی ہے، روزانہ سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے ناموں سے ان کے ناموں کو مشتق کیا۔ میں محمود تھا، اسے محمد بنایا۔ میں علی الاعلیٰ تھا، اسے علی بنایا۔ میں فاطر السماوات تھا، اسے فاطمہ بنایا۔ میں محسن تھا، اسے حسن بنایا۔ میں قدیم الاحسان تھا، اسے حسین بنایا۔ بھئی نام بھی وہ جو اللہ رکھے، نام بھی وہ جو اللہ اپنے ناموں سے مشتق کر کے رکھے، تو پھر برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اب سامعین، جب اللہ نے تخلیق فرما دیا پنجتن کے نور کے، ثم خلق اللہ القلم، یہ روایت جا کے تفسیر فراق کوفی میں ملاحظہ کیجئے گا۔ ثم خلق اللہ القلم، پھر اللہ نے القلم کو خلق کیا۔ وقال اکتب صفت محمد، بھئی نعتیں پڑھنا بہت بڑے اجر کی بات ہے، اور نعتیں تاریخ میں کروڑوں کی حساب سے لکھی گئی، لیکن آج کائنات کی سب سے پہلی نعت سنانے جا رہے ہیں۔ نعت بھی وہ جسے بنانے والے نے بننے والے کو سامنے بٹھا کے لکھا ہے۔ نعت یہ پروردگار نے کائنات میں سب سے پہلی مداحی پروردگار نے میرے حبیب کی، میرے سرکار کی۔ اللہ نے القلم کو خلق کیا، قال اکتب صفت محمد، فرمایا محمد لکھو۔ قال القلم وما محمد، قلم نے کہا معبود یہ محمد کیا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا اچھا پہلا مصرع سن، انہو مریدی و مرادی و محبی و حبیبی اشتققت نورنا من نوری، فرمایا محمد میرا ارادہ ہے میں اس کا ارادہ ہوں، وہ میرا عاشق ہے میں اس کا عاشق ہوں، میرا محمد میری معرفت کا ترجمان ہے، جسے خدا سمجھ میں نہ آئے اسے محمد کی دہلیز پہ آنا ہوگا،
یہ پروردگار تعریفیں کرتا جا رہا تھا، قلم لکھتا جا رہا تھا۔ اب وہ حضرات جنہیں پتا ہو کہ گنا جب زیادہ پک جائے اور میٹھا ہو جائے تو پھٹ جاتا ہے، اب ذرا توجہ کرنا فکرے پہ، روایت کہتی ہے ان شق القلم بحلاوت اسم محمد، نام محمد کی تعریف برداشت نہ کرتے ہوئے قلم ٹوٹ گیا، ادھر قلم ٹوٹا ادھر آئے پھیج دی نون والقلم وما یسطرون، عشق محمد کے پہلے شہید کی ہمیں قسم ہے۔ یہ نور خدا کے عشق میں، خدا کی عبادت میں، خدا کی معرفت میں عرش میں رہا۔ اللہ نے انہی کے صدقے کائنات خلق فرمائی، لولاک لما خلقت الافلاک، محمد تو نہ ہوتا میں کچھ خرچ نہ کرتا، علی بھی نہ، زہرا بھی نہ، محمد تیرے ہونے سے کائنات ہے۔ یہ معیار ہے مصطفیٰ کو ماننے کا۔ یہاں پروردگار نے فیصلہ کیا ایک مخصوص وقت کا، مخصوص خطے کا، مخصوص جھولی کا، کہ اس میں محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوگی۔ یثرب کا شہر طے ہوا، مکہ کا شہر طے ہوا، بنو ہاشم کا محلہ، آمنہ کی جھولی۔ اللہ نے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے پوری کائنات میں تبدیلیاں کی، اور یہ سنی شیعہ متفقہ روایت ہے کہ رسول کے 17 یا 12 با اختلاف روایت آنے سے پہلے کیسر و قسرہ کے بت قدوں کے بتوں کو توڑا گیا، آتش قدوں کی آتش گل کر دی گئی، تیسرے آسمان پہ جو شیطان تھے، تیسرے شیطانوں کو شہاب ثاقب مار کے زمین پہ گرایا، بہت سارے بکھرے ہوئے سمندروں کے پانی کو خشک کر دیا۔ معبود یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آنے والے سے پہلے تبرہ ہو رہا ہے، کائنات پاک کی جا رہی ہے، صاف کی جا، مصطفیٰ بھیج رہا ہے، نور کے قافلے اتر کے۔ رات کے وقت آمنہ کی گودی میں وہ آیا جس کے آنے کا کائنات کے ذرے ذرے کو انتظار ہے۔ اب کافی کی روایت پڑھتا ہوں، اصول کافی کی روایت یہ ہے کہ جس وقت رات کے وقت حضرت کا اس دنیا میں ورود ہوا، ولادت ہوئی، یا پورا مکہ روشنی اتنی تھی کہ لوگ گھبرا گئے جیسے قیامت ہونے والی ہو۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھاگتی ہوئی جناب ابو طالب کے پاس آئی، فرمایا ما ھذا طلع النور، یہ ابھرا ہوا نور کیا ہے؟ الکافی کی روایت ہے تم تو ابو طالب کو کافر کہتے ہو، دیکھنا کس معراج کا ولی ہے۔ ابو طالب نے فرمایا بنت اسد گھبرا نہیں، 30 سال کے بعد تیری چھولی ہوگی، یہی منظر دوبارہ ہوگا۔ آیا میرا کائنات کا سید و سردار، مالک و مختار، شہنشاہ دو جہاں، وجہ تخلیق کائنات، میں منزل لینا چاہ رہا ہوں سامعین آپ کی خدمت میں تقریباً 30 سے زیادہ آیتوں کی روشنی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی توجہات کا شکریہ، اور میں عرض کرتا جاؤں، میں نے بڑی تحقیقات لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑی عبادت خلق نہیں ہوئی۔ آپ حضور کے فضائل یہ سمجھ کے پڑھیں کہ کئی تہجدوں سے بہتر ہے مصطفیٰ کی محبت میں اضافہ ہونا، بہت بڑی عبادت ہے، اور الحمدللہ ہم باجماعت عبادت کر رہے ہیں۔ بھئی ہمیں یہاں تک پہنچا کہ اللہ نے ادھر میرے حبیب کو بھیجا۔ یہاں ایک مرتبہ بھئی جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں حضور یہ کس کا بھتیجا ہے، یہ کس کا بھانجا ہے، یہ کس کا نواسا ہے، کس کا پوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اس کو کوئی رشتے ہوتے ہیں۔ ادھر رسول کو بھیجا، ادھر آئی ڈی کارڈ نازل کر دیا، شناختی کارڈ، فما محمد الا رسول، یہ کسی کا کچھ نہیں لگتا، بس میرا رسول ہے۔ تو اب مورخ تاریخ دیکھ کے لکھے، مت کہے کہ بھتیجے کو چچا پال رہا تھا، لکھے کہ ابو طالب رسالت پال رہا۔
مت کہے کہ باپ بیٹی کے لیے اٹھ رہا، بلکہ تسلیم کرے کہ رسالت بطول کا احترام کر رہا ہے۔ میرا حبیب بس رسول ہے۔ ادھر میرے حضرت کی تشریفات ہوئی، اتنی ادائیں پسند تھی اپنے حبیب کی، ہر ایک ادا کو اللہ نے قرآن میں آیت بنائی۔ اب میرے سارے سنی شیعہ مسلمان متوجہ ہونا، میں قرآن سے یعنی یوں کہوں رحمان کے کلام سے آپ کی خدمت میں مصطفیٰ کی نعت عرض کرنے کا ایک ادا اتنی بھاری ہے پروردگار، اتنا عشق، اتنا محبت، اتنا پیار، اتنی چاہت، جتنی مودت ہے اپنے حبیب سے۔ مصطفیٰ کو مدینہ میں چلتے دیکھا، مکہ میں چلتے دیکھا، آیت بھیجتی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں اس شہر کی قسم جس شہر کے مقدر میں مصطفیٰ کی جوتیوں کا تلوہ ہو چکا۔ مصطفیٰ کو گمگشتہ راہ پایا، ووجدک ضالا فہدی، ہم نے مصطفیٰ تجھے گمگشتہ راہ پایا، ہم نے تمہیں ہدایت بخشی۔ مصطفیٰ کو بچپنے میں یتیم دیکھا، ووجدک یتیم الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تجھے یتیم پایا اور تجھے ہم نے پناہ دی۔ مصطفیٰ کو عبا میں دیکھا، یا ایھا المزمل، مصطفیٰ کو قبا میں دیکھا، یا ایھا المدثر، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، والشمس وضحاہا، مصطفیٰ کے زلف دیجور کو دیکھا، واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، چہرے میں مصطفیٰ کی نگاہوں پہ نگاہ پڑی، وما زاغ البصر وما طغی، مصطفیٰ کو بولتے دیکھا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مصطفیٰ جب تو پتھر پھینک رہا تھا تو تو نہیں پھینک رہا تھا بلکہ اللہ پھینک رہا تھا۔ مصطفیٰ کی چھاتی پہ نگاہ پڑی، الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کے دل پہ نگاہ پڑی، انما انزلنا القرآن علی قلبک، ہم نے مصطفیٰ کے دل پہ قرآن کو نازل کیا۔ مصطفیٰ کے سراپا پہ نگاہ پڑی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کو رحمت میں دیکھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ کو کمالات میں دیکھا، وما ارسلناک الا مبشرا وشاہدا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، محمد مصطفیٰ کو بولتے ہوئے دیکھا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، محمد مصطفیٰ کو پیار سے دیکھا تو کبھی طٰہٰ بولا، کبھی یاسین بولا، کبھی مزمل بولا، کبھی مدثر بولا۔ محمد مصطفیٰ کے بیت کو دیکھا تو فی بیوت اذن اللہ، اہل بیت کو دیکھا تو انما یرید، میں یہاں پہ اپنی کتاب بند کرتا ہوں، مسلمانوں کی تاریخ کھول دوں، اور یہ بات میں آج جو اتنے بڑے پنڈال پہ اتنے بڑے ہجوم میں عام میں مطالبہ کر چکا ہوں کئی بار کہ نصاب وہ بناؤ جس پہ سب متفق ہو۔ آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں دینیات میں، اور جس نام پہ بھیک بھی مانگے نہیں فقیر، وہ نام شامل کر دیے اسلامیات میں۔ یعنی دیکھیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ متوکل کا نام جو کہ قاتل ہے ہمارے مولا رضا علیہ السلام کے، ان کے معمول کے نام داخل کیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مشترکہ نصاب بنایا جائے، اور اس پہ ہمارے علماء کی محنتوں کو یہاں سے ہم خراج تحسین پیش کریں۔ انہوں نے صبح و مساء کی محنت فرما کے اس بل کو رکوا دیا جو پاس ہونے جا رہا تھا، لیکن میں پھر بھی ایک بات گزارش کرتا چلوں گا، اگر غلط نصاب بن بھی جائے تو کم از کم علی والوں کو کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ ہمارا بچہ اسلامیات کی کتاب سے اسلام نہیں لیتا، منبر حسین سے اسلام لیتا۔ مجھے پرواہ کوئی نہیں، وہ بس میں اتنی گزارش کرنا چاہ رہا تھا اگر ہو جائے تو بہتر ہے، وگرنہ یہاں سے لے گا۔ اب جب منبر حسین سے اسلام لیتا تو تاریخ بھی یہاں سے، تاریخ میں ہم نے کتابوں میں پڑھا
کہ جب حبیب کو دودھ پلانے کی باری آئی تو کچھ دائیاں تھیں جو تشریف لائی، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بے شک چپ ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ بالکل من و جو لکھا گیا، بڑی بڑی اچھے گھرانوں کی خاندانی دائیاں تھیں، وہ چلے گئے۔ ایک دائی جس کو بچہ ہی کوئی نہ ملا، کمزور سی اس کی اونٹنی تھی، غریب سی اس کی شکل تھی، نام اس کا حلیمہ تھا، وہ وہاں پہ کھڑی رہی اور عبد المطلب نے جناب رسالت امام کو اس کے ہوش میں رکھا۔ تاریخ یہی لکھ رہی ہے کہ جو ہی مصطفیٰ اس کی کمزور اونٹنی کی پشت پہ بیٹھا وہ ایک دم سے صحت مند ہو گئی۔ اب یہ اونٹنی لے کر گھر داخل ہوئی، اس کے گھر کے اندر ایک ایسا کھجور کا درخت تھا جس سے برسوں پھل نہیں لگا، یا حضور نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا اس پہ پھل لگ گیا۔ اس کی بڑی بیمار سی بکری تھی جس نے کبھی دودھ نہیں دیا، سرکار کی نگاہ لطف اس پر پڑی، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اب یہ سب لکھا گیا کتابوں میں کہ حضور بیٹھے، اونٹنی ٹھیک ہو گئی، کھجور کو پھل لگ گیا، جانور ٹھیک ہو گئے۔ تو حضور آپ سے بہتر تو پھر یہ کھجور و بکریاں ہیں جنہیں پتا ہے کہ 40 سال سے پہلے بھی یہ نبی ہے۔ ابھی نبی ہے تو معجزے دکھا رہا ہے۔ اور یہ عقیدہ سن لیجئے، بہار کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں، ہم رسول اللہ کو مبعوث برسالت 40 سال کے بعد دیکھتے ہیں، لیکن اصل نبوت حضرت میں اس وقت بھی موجود ہے۔ جس طرح غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے، ولایت دی نہیں گئی، ولایت علی کے پاس پہلے سے تھی، بس تمہیں بتایا ہے کہ آج سے دیکھ لو یہ ولی ہے۔ رسول نے لوگوں کے پہلے ضمیر بیدار کیے، انہیں اتنا پڑھایا کہ وہ پتہ کر سکیں کہ محمد مصطفیٰ نبی، اگر میں وہ نبی پہلے سے۔ ہمارے عقیدے میں ہے کہ میرے نبی فرماتے کنت نبی والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم ماء و تین کی کشمکش میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور اب ایک اور جملہ آپ نے بڑے محبت سے سنا، کہتا جاؤں، ہاں اگر حلیمہ کی بکریاں ٹھیک ہو گئی، جناب حلیمہ کی کھجور کو پھل لگ گئے، جناب حلیمہ کی اونٹنی ٹھیک ہو گئی، تو پھر اب مجھے دو میں سے ایک بات بتائیے، اب بتائیے کہ یہ حلیمہ ہے جس نے رسول کو پالا ہے یا رسول ہے جو حلیمہ کو پال رہا ہے؟ مقدر تو یہاں بدلے۔ اور سامعین، اب میرے سرکار بڑھتے جاتے ہیں، صداقت و امانت ایسی کہ کافر بھی آپ کو صادق و امین کریں۔ داد دینا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ رسول کے امتی کو ایسا ہونا چاہیے جیسے کافروں کے درمیان محمد مصطفیٰ نے منوایا تھا، تم سب میں اگر کوئی صادق و امین ہے تو میں۔ صداقت و امانت کی بنیادی اصول اسلام ہے۔ سلسلہ آگے چلا، میں نے عرض کیا چونکہ دین یہاں سے لیا میرے بچے نے، تو مجھے ضروری ہے کہ میں تاریخ کی سب غلطیاں ٹھیک کرتا ہوں۔ حضرت کی عمر بڑھنے لگی، جناب ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ گلہ باری چھوڑ کے میرے سرکار تجارت فرمائیں گے۔ تجارت کے لیے دائیں بائیں جب پتہ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا ایک ولیہ ہے جو مکہ میں رہتی ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ میں نے بھول کے نہیں کہا ولیۃ اللہ۔ میرے امام ششم فرماتے ہیں ما عبدت صنما قط، خدیجہ نے آج تک کسی بت کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی۔ کانت علی ملت ابراہیم حنیفہ، جناب خدیجہ حضرت ابراہیم کے دین کی ولیہ تھی۔ ایک ولیہ کا قافلہ تیار ہوا، حضور قافلہ لے کر شام گئے، اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا۔ میسرہ، میں نے تعریف پڑھی سنی ہے، تم نے اس سے عیب ڈھونڈنے ہیں، اس سے مشکل کام کائنات میں ہو گئے کوئی۔ خدیجہ بھی جانتی تھی کہ میں دیکھوں جو تعریفیں ہیں وہ کہاں تک ٹھیک ہے۔ میسرہ ساتھ چلا، شام بڑا خوبصورت اور بڑا شاندار کاروبار ہوا۔ میسرہ کو حکم تھا کہ نبی کے قافلے سے پہلے سونے آنا۔ یہ آیا جناب خدیجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ خدیجہ نے فرمایا کیا عیب دیکھا ہے؟
میسرہ کہنے لگا جب بولتا ہے تو زبان سے پھول چڑھتے ہیں، جب چلتا ہے تو بادل سر پہ سایہ کرتے ہیں، جب وہ کچھ فیصلہ کرتا ہے تو لگتا ہے کائنات اس کے ہمراہ ہے، جب وہ کاروبار کرتا ہے تو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ فرماتی میسرہ میں نے عیب پوچھے ہیں، میسرہ نے پھر تعریفیں کرنا شروع کی، یا پھر ایک مرتبہ میسرہ نے کہا کہ بی بی با خدا میں نے اپنی ساری طاقت لگا دی، اگر اس میں عیب کی رتی بھی ہوتی تو مجھے نظر آ جاتی، میں نے وجدتہ مبرئا من کل عیب کأنہ خلق کما یشاء۔ فرمایا جملہ بڑا خوبصورت تھا کہ یہ اس طرح عیب سے پاک ہے کہ گویا یہ خود خدا کو کہتا رہا مجھے ایسے بنا۔ جناب خدیجہ نے فیصلہ کر لیا، یہاں سرکار کا قافلہ داخل ہوا، بی بی خود استقبال میں گئی اور کہنے لگی ہم آپ سے ازدواج کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جناب نبی اعظم نے فرمایا ہم حاضر ہیں، پر ابو طالب سے پوچھ کر بتائیں۔ اب جملہ شان ابو طالب کا تو بنتا ہے، ہاں میں اب محسن انسانیت ہے اگر رسول کی ذات تو محسن نبوت ہے ابو طالب کی ذات، کہ میں ابو طالب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب قرآن کہہ رہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو کچھ بھی نہیں کہتا مگر وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گویا نبی شادی کے معاملے میں ابو طالب سے نہیں پوچھ رہا تھا، خدا کہہ رہا تھا بتا ابو طالب۔ نہیں بعض گھبرا گیا، مولانا آگے چلے گئے، مولانا آگے نہیں چلے گئے، آپ پیچھے رہ گئے، جائیے جا کے میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، یہ نبی وہ ہے جو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تو کہا میں ابو طالب سے پوچھوں گا، تو یہ نبی ابو طالب سے نہیں پوچھ رہا بلکہ حکم خدا ہے کہ ابو طالب کا مشورہ لیں۔ آپ بھی بات سمجھ رہا ہے تو جا کے علامہ ڈاکٹر حکیم الامہ علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے پوچھو کیوں اور کس کے لیے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند در صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور سامعین جو سرکار ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، میں نے آج تک اپنی 16 سالہ منبر کی تاریخ میں قبلہ کبھی جناب ابو طالب کے اسلام پر دلائل نہیں دیے، میں مناسب ہی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جو ابو طالب کو کافر کہتا ہے اس کو اسلام ابو طالب کے دلائل دینے سے پہلے یہ پوچھو تو کب سے مسلمان ہوا۔ آپ کہیں گے اور ہم لگ جائیں گے، ایسے نہیں چلے گا۔ جائیے جا کے بہار الانوار جلد نمبر 19 جناب علامہ باقر مین سے لکھتے ہیں کہ ہر دور میں ایک حجت ہونی چاہیے، میں نے حوالہ دے دیا وہاں ضرور دیکھنا، ہر دور میں ایک حجت ہونی چاہیے، اور نبی اعظم سے پہلے جو حجت ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں کیوں ثابت کروں اس منبر سے بیٹھ کے کہ وہ مسلمان سے؟ آپ ثابت کریں کہ آپ کب سے مسلمان ہو گئے؟ وہ حجت خدا ہے۔ اور ایک مرتبہ شہنشاہ ولایت امیر المومنین تشریف فرما تھے مسجد کوفہ میں، تو جاءہ الاعرابی، یہ بھی بہار کے اندر ہے، عرابی آیا اور آج کہنے لگا یا علی لقد انزلک اللہ بالمحل الذی انزلک اللہ فی وابوک معذب فی النار۔ یا علی آپ تو ماشاءاللہ کہاں پر پہنچ گئے لیکن آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ سرکار کے چہرے پہ غضب کے تیور نمودار ہوئے، فرمایا فضل اللہ فاق، اللہ تیرا منہ توڑے۔ جملہ سنیے گا، تو میرے بابا کو جہنم میں داخل کر رہا ہے، لو شافع ابی، قبلہ اس سے بڑا جملہ
فضائل ابو طالب کا شاید ہو نہ سکے جو علی نے کہا لو شفع ابی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ، اگر میرے بابا ابو طالب ساری کائنات کے انسانوں کی قیامت میں شفاعت کر دیں اللہ جہنم بجھا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہر کسی کو معاف کر دے گا ابو طالب۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں معذب بالنار و ابنہ قسیم الجنت والنار، کہ یار انصاف تو کر، جس کا بیٹا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا اس کا بابا جہنم میں جائے۔ اور فرمایا اِنَّا نُورَ أَبِي طَالِبٍ لَيُدْفِئُ أَنْوَارَ الْخَلَائِقِ كُلَّهُمْ إِلَّا خَمْسَةَ أَنْوَارٍ يَوْمَ وُلِدَ الْخَلْقِ۔ میرے مولا فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے کائنات خلق کی تھی اور عالم ذر میں تمام انسانوں کو جمع کیا تھا، جب ابو طالب سامنے آیا تو سب کے نور بجھ گئے۔ ابو طالب روشن تھا یا ابو طالب کا قبیلہ روشن تھا؟ اِنَّا نُورَهُ مِن نُورِنَا، ابو طالب ہمارے نور سے ہیں بلکہ ہم ابو طالب کے نور سے ہیں۔ ابو طالب سے پوچھا گیا، جناب خدیجہ سے شادی ہو گئی، اور یہ بھی سنتے جائیے خدیجہ بیوہ نہیں تھی، مورخ ہے جو بے واہ ہے۔ جنہیں اردو آتی ہے بس وہی سمجھے جی، بیوہ تھی، مان لیا بیوہ تھی، پر کوارا محمد تو پھر بھی خدیجہ کو نصیب ہوا۔ بطول کی ماں کی وہ عظمت ہے کہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پر گزر جاؤں گا۔ ولیت اللہ، ابو طالب ولی اللہ، بی بی ولیت اللہ۔ اب شادی بھی ہو گئی، مال و متاع کی سب داستانیں آپ کے ذہن میں ہیں، میں نے صرف تعلیم درست کرنا اپنے بچوں کے لیے۔ پہلی وحی کا وقت آیا، رسول غار حرا میں گئے، جناب جبرائیل نازل ہوئے، نہ کپ کپی تاری ہوئی، نہ آپ کو پسینہ آیا، نہ آپ گھبرائے۔ گھبرایا ہوا محمد ہم نہیں مانتے، ڈرے ہوئے مصطفیٰ کو ہم نہیں مانتے۔ حضرت اطمینان کے ساتھ وہی سنتے رہے، وہی ختم ہوئی، حضرت گھر میں آئے، آرام سے آئے، بھاگتے نہیں آئے، آئے اور آ کے خدیجہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، کملی نہیں اوڑی، اور نہ یہ کہا کہ میں عجیب مخلوق دیکھ آیا ہوں، نہ ہی خدیجہ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئی کہ چچا نہیں معلوم میرے شوہر کو کوئی عجیب سی مخلوق نظر آئی ہے، اور اسے بات کر کے گئی ہے، اور وہ عیسائی چچا کہہ رہا ہے اسے بتاؤ کہ وہ نبی ہو گیا ہے۔ آپ ایک بات سوچئے، ادھر رسول کی ذات یعنی نبوت کا اعلان بھی وہ دے رہا، اب ہم سے سنو کیا ہوا تھا، اٹھاؤ سونے کا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کلما دخل جبرائیل علی رسول اللہ استأذنہ وجلس بین یدیہ جلسۃ العبد، فرمایا جب جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا پہلے دروازے پہ کھڑا ہو کے اجازت مانگتا، اگر اجازت مل جاتی تو ایسے بیٹھتا جیسے شاگرد استاد کو سبق سنا رہا۔ برائے سے تو سلامتی علماء حق و مراج اعظام بلند تر صلوات۔ بس سامنے گرام قدر، یہ تو ہے فضائل مصطفیٰ، کائنات بھر بھی جائے، درخت قلم ہو جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، زمانہ اپنی حدود کو عبور کر دے، تب بھی مصطفیٰ نہیں لکھا جا سکتا۔ میرے حضرت کی شان سمیٹی نہیں جا سکتا، لیکن سامعین قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو فضائل سننے سنانے کے لیے نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَّا لِيُطَاعَ، بھیجا اس لیے تاکہ تم اس کو دیکھ کے اپنی تربیت کرتے جاؤ۔ میں آخری جملہ تربیت کا تمام امت مسلمہ کے لیے مشترکہ پیغام آج کی اس مجلس سے، اس ممبر سے، ساری زندگی حضور کو کسی نے غضب میں نہیں دیکھا۔ حضور ایسے نرم وہ تھے
ایسے آپ کی گفتگو میں نرمی، آپ کی گفتگو میں اس طرح شائستگی کہ لوگ سنتے جاتے اور باتیں دل میں لکھتے جاتے تھے. لیکن آج ہماری اسی رسول رحمت للعالمین کی امت کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں. باہمی چپقل شہر، تناؤ کی صورتحال. ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ تربیت کا جملہ سننا. میرے سرکار ظاہری اعلان رسالت سے پہلے عکاظ کے میلے میں گئے مکہ. وہاں پہ تشریف فرما تھے. ایک بڑھیا وہاں سے چیزیں خرید کر واپس آ رہی. حضرت نے دیکھا ایک معمر خاتون ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اس کے کمر پہ وزن ہے. آگے بڑھے، اس کا وزن اٹھا لیا اور ساتھ ساتھ چل دیا. وہ بڑھیا، یہ اعلان رسالت کے بعد کا بات ہے، وہ بڑھیا جب اپنے گھر میں پہنچی تو کہنے لگی اے جوان، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں بزرگ ہوں، تجھے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. ایک نصیحت ہے جو لیتا ہے. اور میں کیا نصیحت؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے مکہ میں کوئی عبداللہ کا بیٹا ہے جو جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہ. اخلاق دیکھیے گا میرے ساتھ. اس جادوگر سے بچ، سنیں جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنے اجداد کا دین چھوڑ آتا ہے. یہاں ایک مرتبہ حضرت نے سر جھکا کے فرمایا بڑھیا جس سے بچانا چاہ رہی ہے تیرے سامنے کھڑا ہے. اخلاق دیکھیں میں کا ایسا اخلاق. سامعین یہ اسلام رسول کے اخلاق سے پیدا ہے. میرے رسول کی صفت میں ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. رسول اللہ کی رحمت سے آپ شائستہ سخن کرنے والے ہیں. لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تند لہجے کے، تلخ لہجے کے، سخت لہجے کے ہوتے تو آپ کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہ کرتا. لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر سے سختی نکالنا ہوگا. پتھر کھا کے بھی، ملائکہ کے نازل ہونے کے بعد بھی، انبیاء جب پتھر کھاتے تھے تو اللہ سے التجا کرتے تھے معبود ان پہ عذاب نازل کر. لیکن جب ادھر پتھر پڑتے جبرائیل نازل ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے عذاب بھیج دوں، آواز آتی نہ. ہو سکتا ہے کہ میرے کردار کے ذریعے سے یہ میری طرف لوٹ آئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کو تہجد میں یہ کہتے سنا، نماز میں کہتے ہوئے سنا، معبود میری امت گناہگار ہے تو انہیں معاف فرما. یہ حبیب، یہ ہمارے آقا ہے، امتوں کے گناہگاروں کے چہرے مسح ہو جائے کرتے. یہ رحمت للعالمین ہے کہ جن کی بدولت آج بڑے سے بڑا گناہگار بھی اس دنیا میں بغیر کسی مشکل کے رہ رہا ہے. بس سامعین، کچھ پتھر وہ تھے جو رسول کو مدینہ میں مارے گئے، کچھ جو بچ گئے وہ کوفہ میں رسول کی بیٹیوں کو. یہ شیعہ کیوں روتے ہیں؟ یہ اس لیے روتے ہیں کہ کبھی خاتون کے سر سے چادریں نہیں چھینی جاتی. یہ شیعہ اس لیے روتے ہیں کہ دشمن بھی چھوٹے بچوں کا حیا کرتے ہیں. جنگ کے قوانین ہوتے ہیں، رونے والوں بوڑھوں کو جنگوں میں نہیں مارا جاتا. آپ کا مزاج آ گیا ہے، 7 محرم الحرام ہو چکے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، آج مجھے حبیب ابن مظاہر کا ماتم کرنا ہے. اسے ہلکا مت لیجیے گا. میرے رسول مسجد مدینہ سے باہر نکلے، ایک ننھا سا بچہ خاک میں کھیل رہا تھا. سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، اس بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، ایسے اس کا منہ چومتے ہیں جیسے حسین کا چومتے ہیں. برابر میں ایک صحابی نے کہا سرکار یہ حسین تو نہیں. دیکھ کے فرمایا میں جانتا ہوں، پر یہ میرے حسین کے اس وقت کام آئے گا جب کوئی حسین کرے. حبیب ابن مظاہر کو رسول چوما. یہ بچپن سے حسین کے دوست تھے، اور دوستی اتنی تھی کہ جب کبھی سید الشہداء کو فرصت ملتی حبیب کے پاس آ جاتے اور فرماتے حبیب تیرے ساتھ بیٹھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے.
عزاداران مظلوم کربلا جب بطول کا بیٹا 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا نا، بار بار میرے مولا کربلا کی اور دور دور دیکھا کرتے تھے۔ عباس کہتا تھا آقا کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا کاش کوئی میرا بھی مددگار آ جائے۔ 7 محرم کو 5000 کا دستہ آیا ہے لشکر غزیر، اور جب یہ کمینے آتے تھے نا، ہر 6 محرم 7 محرم 8 محرم ہر محرم کے دن کو صبح صبح دستے آتے تھے۔ جب یہ کمینے آتے تھے تو تلوار ٹکراتے آتے تھے اور بتاتے آتے تھے کہ حسین تیار ہو جا، یا زینب کبریٰ ایک مرتبہ رو کے پوچھتی ہے حسین ان کے تو ہزاروں میں آتے ہیں، تیرا کوئی نہیں آتا۔ میرے مولا فرماتے ہیں شاید میرا کوئی آ جائے۔ ایک مرتبہ خیال آیا میں اپنے پرانے دوست حبیب کو بلاؤں۔ میرے مولا نے کربلا سے خط لکھا، کربلا سے کوفہ 85 کلومیٹر ہے، خط چلا گیا حبیب کے گھر۔ آپ رونے کے لیے آئے ہو تو یہ جملہ سنیے گا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں کھانا کھا رہا ہے، یا دق الباب ہوا، کون؟ کہا ایک خط آیا ہے۔ حبیب نے خط کو کھولا، پڑھا، حبیب کی آنکھوں میں آنسو کا سمندر رواں ہو گیا۔ یہاں ہاتھ کو چھپا کے اپنے بی بی کے پاس آئے، کہنے کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ بی بی احتراماً کھڑی ہو کے کہنے لگی حسین کیا لکھتے ہیں؟ کہا حسین لکھتا ہے حبیب میں کربلا میں تنہا رہتا ہوں، اے حبیب ہو سکے تو حسین کی مدد کو آ جائے۔ عزاداروں یہ فقرہ قیامت بن کے گزرا ہے حبیب کی مومنہ زوجہ۔ یا ایک مرتبہ حبیب نے امتحاناً پوچھا میرا جی تو نہیں ہے حسین کے پاس جانے کا، تو کیا کہتی ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ اندر گئی اور تلوار اٹھا کے لے آئی، کہنے لگے اگر تو نہ گیا تو حسین سے میں جاؤں۔ رونے والوں اب فقرہ سننا، ایک مرتبہ حبیب نے پلٹ کے کہا شاید تجھے بھی جانا پڑے، اس لیے کہ حسین تنہا نہیں آیا، ساتھ میں زینب آیا، ساتھ میں ام کلثوم آئی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا حبیب کی بیوی نے یہ سنا کہ حسین کی بہنیں بھی ساتھ آئی ہیں، یا ضد کرنے لگی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ حبیب نے کہا تجھے بلایا نہیں ہے۔ عزادارو حبیب کا قافلہ تیار ہوا، حبیب کا غلام، حبیب کا بیٹا، یہ چلے ہیں کربلا۔ آپ جب کربلا آئے ہیں حسین نے حبیب کو آتے دیکھا، عباس کھڑے ہو جا میرا حبیب آ رہا، قاسم احتراماً کھڑے ہو جاؤ میرا حبیب آ رہا۔ میرے مولا نے حبیب کا استقبال کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، زینب کے کانوں میں خبر پہنچی، پتہ چلا حسین کا ایک بوڑھا مددگار آیا۔ اجرکم علی اللہ، آپ تکلف نہیں کریں گے، آوازوں کو بلند رکھیں گے، حسین کا بوڑھا مددگار آیا ہے۔ یا حبیب جب داخل ہوا نا، یا ایک مرتبہ کنیز آئی، کہا حبیب تجھے زینب کا سلام آیا، آپ نے سن لیا میں نے پڑھ لیا۔ یا ایک مرتبہ حبیب تڑپ کے کہنے لگا نبی کی بیٹیاں اتنی قریب ہو گئی، دشت برابر نوکروں کو سلام بھیجتی۔ عزاداران مظلوم کربلا سب سے بوڑھا سپاہی ہے لشکر حسین کا۔ صبح عاشور آیا تو آقا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے فرمایا حبیب جنگ اللہ نے جوانوں پہ واجب کی ہے۔ اب جو بزرگ بیٹھے میں ان کے لیے فکر عرض کروں۔ حبیب داخل ہوا کمرے میں، صاحب ظہور الہمہ لکھتا ہے حبیب نے اپنی تلوار کو نکالا، میان کو کمر میں جوڑا، اپنی پوری کمر کو سیدھا کیا، اپنے بھموں کو اپنے امامے سے باندھا، اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور اوپر کپڑا باندھا تاکہ ہاتھوں سے تلوار نہ گرے۔ ایک مرتبہ بوڑھا حبیب جوان بن کے شبیر کے سامنے آیا، اور ایک مرتبہ حسین نے سر سے لے کر قدموں تک دیکھا اور ایک جملہ کہا شکر اللہ لک یا حبیب، حبیب تیرا اللہ شکریہ ادا۔ اس تنہائی کے عالم میں تو حسین کو مددگار تو، لیکن پھر بھی جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ عزاداروں جب وقت زوال آیا، حسین نے باجماعت نماز کا فیصلہ کیا، فرمایا حبیب جا فوج اشقیاء کو بتا دے حسین جماعت کرانا چاہتا ہے۔ بس عزاداروں اب حبیب کی شہادت کا وقت آ گیا۔ حبیب گئے، لشکر فوج شام نے اعلان کیا حسین جنگ بندی چاہتا ہے۔ یا ایک مرتبہ ایک کمینے نے کہا حسین کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ حبیب کا ایک مرتبہ جلال آیا، تلوار اٹھانا تو نہیں چاہتا تھا،
چاہتا تھا آخری نماز حسین کے پیچھے پڑھے، یا یہ نام سنا کہ کسی نے حسین کو بے نمازی کہا۔ ایک مرتبہ حبیب پلٹا اور جوانوں کی طرح جنگ شروع کی۔ اللہ لعنت کرے پسر سعد پر، ملعون کہتے ہیں گھیر لو اس بوڑھے کو، اجرکم علی اللہ، تکلف نہ فرمائیں، ممبر چھوڑو، گھیر لو اس بوڑھے کو۔ چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، آخر حبیب بوڑھا تھا، جوانوں نے حملہ کیا، ارے کسی کے ہاتھ میں جو تھا اس نے حبیب پر وار کیا، عزاداروں تسلی سے حبیب کو مارا۔ یہ جملہ تاریخ میں دو شخصیات کے لیے ہے، ایک تسلی سے حسین کو قتل کیا، ایک تسلی سے حبیب کو قتل کیا، بس فرق اتنا تھا حسین کا کوئی رہا نہیں تھا اور حبیب کے وقت سب نماز میں مصروف تھے۔ مارا گیا حسین کا حبیب، دوست قتل ہو گیا، سر نیزے پر بلند ہوا، سر حبیب کے شہر کوفہ میں آیا۔ بس آخری جملہ جو ابھی تک نہ رو سکا، کوفہ میں آیا۔ کوفہ میں حبیب کا ایک بیٹا ہے، جوان سال، نام ہے قاسم۔ رونے والوں یہ بیٹا جب آیا تو بابا کے سر کو دیکھا، یہ چلا گیا اپنے دوستوں کو لے آیا اور آ کے کہا ہے پسر سعد میرے بابا کا سر میرے حوالے کر۔ پسر سعد نے کہا نہیں، اس کے بدلے انعام ملے گا۔ یا ایک مرتبہ کہا تو جتنا انعام کہتا ہے میں تجھے انعام دینے کو تیار ہوں۔ نہیں مانا، قاسم نے وہاں جنگ شروع کی، اپنے باپ حبیب کا سر لے آیا، لیکن جب لے کر آیا تو سجاد کے قریب سے گزرا اور گزرتے گزرتے کہہ رہا تھا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے سنا پہ اچھا نہیں لگتا۔ یا سجاد نے فقرہ سنا، تڑپ کے کہنے لگا بابا یہ کہتا ٹھیک ہے پر جو بچہ رسیوں میں بنا ہو۔ لا إليه راجعون